السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو ایسے سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے وومن امپاورمنٹ اینڈ اسموگ۔ وومن امپاورمنٹ، آپ نے بالکل اسی طرح پیراگراف کی صورت میں ایگزام میں یہ ایسے لکھنا ہوگا۔ ہر پیراگراف میں ایک دو لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، پھر اسٹارٹ کرنا ہے ہر پیراگراف بالکل اسی طرح۔ چلیں اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ وومن امپاورمنٹ، خواتین کو بااختیار بنانا مینز مطلب ہے گیونگ دینا ہے وومن خواتین کو دا پار طاقت، رائٹس حقوق اینڈ اپرچونٹیز اور مواقع دینے ہیں ٹو لیو رہنے کے یا زندگی بسر کرنے کے فریلی آزادی سے اینڈ اور ایکولی برابری سے ان سوسائٹی معاشرے میں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معاشرے میں آزاد اور برابر زندگی گزارنے کے لیے طاقت، حقوق اور مواقع دیے جائیں۔ دا پروگریس، ترقی آف وومن خواتین کی ان پولیٹیکل، سیاسی، سوشل، سماجی، اکنامک، معاشی اینڈ ہیلتھ اور صحت کے فیلڈ شعبوں میں از اے ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے فار دا ڈیولپمنٹ، ترقی کے لیے آف اینی کنٹری، کسی بھی ملک کی۔ سیاسی، سماجی، معاشی اور صحت کے شعبوں میں خواتین کی ترقی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ آ نیشن، ایک قوم کی ناٹ موو فارورڈ، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ان ہاف آف اٹس پاپولیشن، اپنی آبادی کے آدھے حصے پر، ان لیفٹ، اگر وہ چھوڑ دے، بیہائنڈ، پیچھے۔ اگر کسی قوم کی آدھی آبادی پیچھے رہ جائے تو وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دیئرفور، اس لیے بوتھ مین، دونوں یعنی کہ مرد، اینڈ وومن اور خواتین، مسٹ، انہیں چاہیے ورک، کام کرنا چاہیے ٹوگیدر، اکٹھے، فار دا پروگریس، ترقی کے لیے آف دا کنٹری، ملک کی۔ لہذا ملک کی ترقی کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ان دا پاسٹ، ماضی میں وومن خواتین ور آفن، اکثر یہ ٹریٹڈ، ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا انفیئرلی، نا انصافی کے ساتھ، اینڈ ورڈ کنسیڈر، انہیں سمجھا جاتا تھا لیس امپورٹنٹ، کم اہم، دین مین، مردوں سے۔ ماضی میں خواتین کے ساتھ اکثر نا انصافی کی جاتی تھی اور انہیں مردوں سے کم اہم سمجھا جاتا تھا۔ دے ہیڈ ٹو فیس، انہیں سامنا کرنا پڑتا مینی پرابلم، بہت سے مسائل کا ساتھ، جیسے کہ ڈومیسٹک، گھریلو وائلنس، تشدد، ہراسمنٹ، ہراسانی، اینڈ اور سوشل، سماجی ریسٹرکشنز، سماجی پابندیوں۔ انہیں گھریلو تشدد، ہراسانی اور سماجی پابندیوں جیسے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ موسٹ وومن، بہت سی خواتین، وار ناٹ الاؤڈ، انہیں اجازت نہیں تھی ٹو گو، جانے کی، آؤٹ سائڈ، باہر، فار ایجوکیشن، تعلیم کے لیے، آج جابز یا ملازمت کے لیے۔ زیادہ تر خواتین کو تعلیم یا ملازمت کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آل دو، گرچہ دا سچویشن، صورتحال، ہیز امپروو، بہتر ہو گئی ہے، ان مینی پارٹس، کے حصوں میں، آف دا ورلڈ، دنیا کے، وومن خواتین اسٹل، ابھی تک، فیس، سامنا کرتی ہیں، مینی چیلنجز، بہت سے چیلنجز کا۔ اگرچہ دنیا کے کئی حصوں میں صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن خواتین اب بھی یعنی کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان مینی سوسائٹیز، بہت سے معاشروں میں، وومن خواتین رسیو حاصل کرتی ہیں لیس ایجوکیشن، کم تعلیم، دین مین، مردوں سے، اینڈ دیئر، ان کی ایبلٹیز، جو قابلیتیں ہیں، آر آفن، اکثر اگنور، نظر انداز کی جاتی ہیں۔ بہت سے معاشروں میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم تعلیم ملتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دے آر آلسو اوور برڈن، ان پر بوجھ دیا جاتا ہے، ود ورک، کام کے ساتھ، ایٹ ہوم، گھر میں، اینڈ اور آؤٹ سائڈ، باہر، وہ گھر اور باہر دونوں جگہ کام کے لیے بوجھ تلے دبی ہوتی ہیں۔ وومن خواتین امپاورمنٹ، بااختیار ہونا، ہیز سیورل، کئی اس کے امپورٹنٹ، اہم ایلیمنٹس، عناصر ہیں، خواتین کو بااثر بنانے کے کئی اہم عناصر ہیں۔ اٹ انکلوڈ، اس میں شامل ہے، آ وومنز سینس، ایک یعنی کہ خاتون کا شعور، آف سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس کا، ہر رائٹ، اس کا حق ہے، ٹو میک، بنانے کا، ہر اسے، اون چوائسز، اپنی یعنی کہ چوائس، اینڈ ہر ایکسیس،
اس رسائی حاصل کرنا ہے ٹو ایجوکیشن، تعلیم تک، جابز ملازمتوں تک، اینڈ ریسورسز اور ذرائع تک یا وسائل تک۔ اس میں عورت کا خود احترام کا احساس، اپنے فیصلے کرنے کا حق اور تعلیم اور ملازمتوں اور وسائل تک اس کی رسائی شامل ہے۔ اٹ آلسو مینز، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ کہ وومن، خواتین شوڈ ہیو کنٹرول، وہ قابو رکھتی ہیں اوور دیئر اون لائفز، اپنی زندگیوں پر، بوتھ دونوں میں، ان سائڈ اندر اینڈ آؤٹ سائڈ باہر، دا ہوم گھر کے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ خواتین کو گھر کے اندر اور باہر اپنی زندگی پر اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ مور اوور، مزید یہ کہ امپاورڈ ویمن، بااختیار خواتین کین انفلوئنس، اثر انداز کر سکتی ہیں سوسائٹی، معاشرے کو، اینڈ ہیلپ، مدد کر سکتی ہیں کریٹ، پیدا کرنے میں فیئر، ایک صحیح اینڈ بیلنسڈ اور متوازن سوشل، سماجی اینڈ اکنامک و معاشی سسٹم، نظام کو۔ مزید یہ کہ بااختیار خواتین معاشرے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ایک منصفانہ اور متوازن سماجی و معاشی نظام بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ایجوکیشن، تعلیم پلیز ادا کرتی ہے دا موسٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ، اہم رول، کردار ان وومن، خواتین کی امپاورمنٹ، بااختیار ہونے میں، خواتین کو بااختیار بنانے میں تعلیم سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ این ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ وومن، خاتون بیکم، بن جاتی ہے کانفیڈنٹ، پر اعتماد، اویئر، باخبر ہوتی ہے آف آر رائٹس، اپنے حقوق سے، اینڈ ایبل، قابل بناتی ہے ٹو سپورٹ، سہارا دینے کے لیے، ہر سیلف، اپنے آپ کو۔ ایک تعلیم یافتہ عورت بااعتماد بنتی ہے، اپنے حقوق سے آگاہ ہوتی ہے اور خود کو سہارا دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹس، حکومتیں، اینڈ سوسائٹی، معاشرے ماسٹ نے چاہیے انشور، یقینی بنانا چاہیے ایکول، برابری کے ایجوکیشن، تعلیمی اپرچونٹیز، مواقع، فار گرلز، لڑکیوں کے لیے۔ حکومتوں اور معاشروں کو چاہیے کہ لڑکیوں کے لیے برابر تعلیمی مواقع یقینی بنائیں۔ اسٹرانگ، مضبوط لاز، قوانین شوڈ چاہیے آلسو بھی امپلیمنٹڈ، لاگو کرنے چاہیے ٹو پروٹیکٹ، تحفظ کرنے کے لیے وومن، خواتین کا، فرام ڈسکریمنیشن، امتیاز سے، اینڈ ہراسمنٹ اور ہراسانی سے، خواتین کو امتیازی سلوک اور ہراسانی سے بچنے کے لیے مضبوط قوانین بھی نافذ کیے جانے چاہیے۔ مینی ورکنگ، بہت سے کام کرنے والی وومن، خواتین اسٹل ابھی تک فیس سامنا کرتی ہیں پرابلم، مسائل کا ایٹ دیئر ورک پلیس، اپنے کام کی جگہوں پر۔ سو تاہم اتھارٹیز، جو حکام ہیں، مسٹ نے چاہیے ٹیک اسٹیپ، اقدامات لیں ٹو پرووائڈ، مہیا کرنے کے لیے سیف، محفوظ اینڈ ریسپیکٹفل اور قابل عزت انوائرمنٹ، ماحول۔ بہت سی کام کرنے والی خواتین کو اب بھی یعنی کہ اپنے کام کی جگہوں پر مسائل کا سامنا ہے، اس لیے حکام کو محفوظ اور باعزت ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ نو کنٹری، کوئی بھی ملک، کین اچیو، حاصل کر سکتا ہے اٹس ڈیولپمنٹ، اپنی ترقی کے گولز، مقاصد، وداؤٹ، بغیر، دا ایکٹیو، صحیح یعنی کہ پارٹیسپیشن، شرکت کے، آف وومن، خواتین کی۔ کوئی بھی ملک خواتین کی فعال شرکت کے بغیر اپنی ترقیاتی اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ وومن، خواتین میک اپ بنائے مور، زیادہ دین ہاف آف دا پاپولیشن، آبادی کا، خواتین آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ ہیں۔ اف اگر دے ریمین، وہ رہتی ہیں ان ایجوکیٹڈ، غیر تعلیم یافتہ، اینڈ ان امپلائڈ، اور بے روزگار، دا کنٹری، ملک، کی ناٹ پروگریس، ترقی نہیں کر سکتا پراپرلی، مناسب طریقے سے۔ اگر وہ غیر تعلیم یافتہ اور بے روزگار ہیں تو ملک درست طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، این امپاور وومن، ایک عورت بیکم، بن جاتی ہے ویلیوبل، ایک قیمتی ایسٹ اثاثہ آف دا نیشن، قوم کا۔ دوسری طرف ایک بااختیار عورت قوم کا قیمتی اثاثہ بن جاتی ہے۔ شی کین میک، وہ بناتی ہے بولڈ ڈیسیژنز، وہ جرأت مندانہ فیصلے کر سکتی ہے، سپورٹ، سہارا دے سکتی ہے ہر فیملی، اپنے خاندان کو، اینڈ کنٹریبیوٹ، اور حصہ ملا سکتی ہے ٹو دا اکنامک، معاشی اینڈ پولیٹیکل، سیاسی گروتھ بڑھنے میں یا ترقی کرنے میں۔ وہ جرأت مندانہ فیصلے کر سکتی ہے، اپنے خاندان کو کا سہارا بن سکتی ہے اور معاشی اور سیاسی ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ ان کنکلوژن، خلاصے کے طور پر، وومن، خواتین امپاورمنٹ یعنی کہ بااختیار ہونا از ہے اسینشل، ضروری ہے فار آ اسٹرانگ، ایک مضبوط اینڈ سکسیسفل، کامیاب سوسائٹی، معاشرے کے لیے۔ آخر میں، ایک مضبوط اور کامیاب معاشرے کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ضروری ہے۔ وین، جب وومن، خواتین آر گیون، انہیں دیے جائیں ایکول رائٹس، برابر کے حقوق، اینڈ اپارچونیٹیز، اور مواقع، دے کین برنگ، وہ لا سکتے ہیں پازیٹیو، مثبت چینج، تبدیلی، اینڈ اوپن، کھول سکتے ہیں نیو پاس، نئے راستے آف ڈیولپمنٹ، ترقی کے۔ جب خواتین کو برابر حقوق اور مواقع دیے جاتے ہیں تو وہ مثبت ترقی لا سکتی ہیں اور ترقی کے نئے راستے کھول سکتی ہیں۔ امپاورنگ وومن، بااختیار خواتین
از ہے ناٹ اونلی نہ صرف بینیفیشل فائدہ مند ہے فار دیم ان کے لیے بٹ بلکہ فار دا انٹائر نیشن بلکہ پوری قوم کے لیے. خواتین کو بااختیار بنانا صرف ان کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے پوری قوم کے لیے فائدہ مند ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ ایسے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں نیا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں. نہیں بلکہ یہ جو ایسے ہے وومن امپاورمنٹ یہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم شارٹ ایسے کرنا چاہتے ہیں کم ورڈز کا تو یہ ان کے لیے ہے. چلیں نیا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں. سموگ آپ نے بالکل اسی طرح ایسے جو ہے نا پیراگراف کی صورت میں ایگزام میں لکھنا بالکل اسی طرح. چلیں اب اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں. سموگ از ہے سیریس ایک سنجیدہ ٹائپ قسم ہے آف ایئر پولوشن فضائی آلودگی کی. سموگ فضائی آلودگی کی ایک سنگین قسم ہے. دا ورڈ سموگ لفظ سموگ کمز آیا ہے فرام ٹو ورڈ دو الفاظ سے سموک اینڈ فوگ اور فوگ. لفظ سموک دو الفاظ سموک اور فوگ سے مل کر بنا ہے. وین جب دھواں مکس ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے ود فوگ کے ساتھ ان دا ایئر فضا میں اٹ فارمز بن جاتی ہے سموگ. جب دھواں ہوا میں دھند کی ساتھ یعنی کہ ملتا ہے تو وہ سموگ بنتی ہے. سائنسی طور پر سموگ از ہے میڈ اپ آف ہارمفل ایک بہت نقصان دہ ہے گیسوں میں سے اینڈ پارٹیکلز کا سچ ہے جیسے کہ نیٹرو آکسائڈز سلفر آکسائڈز کاربن مونو آکسائڈز پارٹیکولیٹ میٹر volatile organic compounds and ozones. Among these ان کے نائٹروجن آکسائڈز آر ہے دا مین بنیادی کاز وجہ ہے آپ سموگ فارمیشن بننے کی. ان میں نائٹروجن آکسائڈز سموگ بننے کی بنیادی وجہ ہے. سموگ بیڈلی برے طریقے سے متاثر کرتی ہے ایٹماسفیئر ماحول کو آف این ایریا اس جگہ کے. سموگ کسی علاقے کے ماحول کو بری طرح متاثر کرتی ہے. ان سیویئر کنڈیشنز شدید حالات میں یہ بلاک کر دیتی ہے یا روک لیتی ہے سن لائٹ سورج کی روشنی کو اسپیشلی خاص طور پر ان ونٹر موسم سرما میں شدید حالات میں یہ سورج کی روشنی کو روک دیتی ہے خاص طور پر سردیوں میں. اٹ آلسو ریڈیوس کم کر دیتی ہے ویزیبلٹی دیکھنے کو آن روڈ سڑکوں پر وچ کین جو وجہ بنتی ہے ٹریفک کے ایکسیڈنٹ حادثات کا. یہ سڑکوں پر حد نگاہ کو بھی کم کر دیتی ہے جس سے ٹریفک حادثات ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز بعض اوقات فلائٹس آر ڈیلیڈ وہ دیر سے یعنی یا تاخیر ہو جاتی ہیں اور یا کینسل یا منسوخ ہو جاتی ہیں بیکاز پائلٹس کی ناٹ سی نہیں دیکھ سکتے کلیئرلی واضح طریقے سے ایٹ نائٹ رات کے وقت. بعض اوقات پروازیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں یا منسوخ ہو جاتے ہیں کیونکہ پائلٹ رات کو واضح نہیں دیکھ سکتے. لوگ لیونگ رہتے ہیں سموگ افیکٹڈ سموگ سے متاثر ایریاز علاقوں میں اکثر سفر مبتلا ہوتے ہیں فرام بریدنگ سانس کے پرابلم مسائل کا آئی ایریٹیشن آنکھوں کی جلن کا غفنگ کھانسی کا اینڈ ادر دوسری صحت کی ایشوز مسائل کا. سموگ سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگ اکثر سانس کے مسائل آنکھوں میں جلن کھانسی اور دیگر صحت کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اٹ کین آلسو افیکٹ یہ اثر ڈالتا ہے مینٹل ذہنی ہیلتھ صحت پر بائی کازنگ وجہ بننا اسٹریس دباؤ ڈالنا اینڈ ڈسکمفرٹ اور بے چینی ہونا. یہ ذہنی صحت کو بھی متاثر کر سکتی ہے کیونکہ یہ تناؤ اور بے چینی پیدا کرتی ہے. ہسٹوریکلی تاریخی طور پر ون آف دا ڈیڈ لائسٹ ایک یعنی کہ مہلک ترین سموگ ایونٹس واقعات یعنی کہ اکڑ رونما ہوئے لندن میں ان 1952. تاریخی طور پر سموگ کا ایک مہلک ترین واقعہ 1952 میں لندن میں پیش آیا. ڈیورنگ دس اس گریٹ سموگ مور دین 12,000
تقریباً 12,000 پیپل لوگ ڈائڈ وفات پا گئے ڈیورنگ ٹو ریسپریٹری یعنی کہ سانس کی بیماریوں کی وجہ سے، ڈیزیز بیماریوں کی وجہ سے، اینڈ ایکسیڈنٹس اور حادثات کی وجہ سے۔ اس گریٹ اسموک کی دوران 12,000 سے زیادہ لوگ سانس کی بیماریوں اور حادثات کے باعث ہلاک ہوئے۔ ان ریسنٹ ایئرز موجودہ یا حالیہ برسوں میں بیجنگ آلسو فیس، اس نے سامنا کیا ڈینجر خطرناک اسموک کا دیٹ افیکٹڈ، جس نے متاثر کیا تھاؤزنڈز آف پیپل، ہزاروں لوگوں کو۔ حالیہ برسوں میں بیجنگ نے بھی یعنی خطرناک اسموک کا سامنا کیا جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ فار دا لاسٹ فیو ایئرز، پچھلے چند سالوں میں پاکستان اینڈ انڈیا ہیو آلسو بین فیسنگ، سامنا کر رہے ہیں سیویئر، بہت زیادہ اسموک کا، اسپیشلی خاص طور پر ڈیورنگ ونٹر، خاص طور پر موسم سرما میں یا سردیوں کے موسم میں۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان اور بھارت بھی شدید یعنی کہ اسموک کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں۔ لو رین فال، کم بارش ہونا، کولڈ ویدر، سرد موسم ہونا، اینڈ ڈرائی ایئر ٹریپ، اور خشک یعنی کہ ہوا آلودہ ہونا، پولوٹنٹس آلودہ ہونا، نیئر دا گراؤنڈ، زمین کے قریب، وچ جو انکریز بڑھاتی ہے اسموک لیول، جو کہ اسموک کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ کم بارش، سرد موسم اور خشک ہوا آلودہ زراعت کو زمین کے قریب روک لیتی ہے، جس سے اسموک بڑھ جاتی ہے۔ ان پاکستان میں لاہور از ون آف دا موسٹ، بہت زیادہ افیکٹ متاثر سٹیز، شہروں میں سے ہے۔ پاکستان میں ٹریفک سب سے زیادہ پاکستان میں لاہور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ دا اسموک پرابلم، اسموک کا مسئلہ ہیز بیکم، بن گیا ہے ورس، بدتر ان ریسنٹ ایئرس، موجودہ سالوں میں، حالیہ سالوں میں، بیکاز آف انکریز بڑھنے کی وجہ سے ایئر، ہوائی یا فضائی پولوشن، آلودگی۔ حالیہ برسوں میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کی وجہ سے اسموک کا مسئلہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔ اسموک، دھواں فرام وہیکلز، گاڑیوں سے، فیکٹری ایمیشنز، فیکٹریوں کا اخراج، کوئل بیسڈ پاور پلانٹس، کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر، اینڈ برننگ آف ایگریکلچرل، برننگ باقیات کا جلنا، ایگریکلچر زرعی ویسٹ باقیات کا، آر میجر، بہت زیادہ کاز وجوہات ہیں آف اسموک کے۔ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں کا اخراج، کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر اور زرعی باقیات جلانا اسموک کی بڑی وجوہات ہیں۔ اندر امپورٹنٹ، اہم یعنی کہ ریزن، وجہ از ہے کراپ، فصل کا یعنی کہ برننگ، جلنا ان دا انڈین پنجاب ریجن، انڈین بھارتی پنجاب کے علاقوں میں، انکلوڈنس میں شامل ہے ایریاز، علاقے لائک جیسے کہ جلندھر۔ ایک اور اہم وجہ بھارتی پنجاب کے علاقے جیسے جلندھر میں فصلوں کے باقیات جلانا، فارمرز کسان بن جلاتے ہیں لیفٹ اوور رائس، باقی رہ جانے والے رائس، چاول کے یعنی کہ سٹراز کو، تنکوں کو، ان دا فیلڈس، کھیتوں میں، وچ پروڈیوس، جو پیدا کرتے ہیں، ہیوج، بہت بڑی اماؤنٹ آف اسموک، دھواں، دیٹ اسپریڈ، جو پھیل جاتا ہے، اکراس دا بارڈر، جو سرحد پار پھیل جاتا ہے۔ کسان کھیتوں میں چاول کی باقی ماندہ پرالی یعنی کہ جلاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ دھواں پیدا ہوتا ہے جو سرحد پار پھیل جاتا ہے۔ ایئر پولوشن، فضائی آلودگی، مسٹ بھی کنٹرول سے قابو کرنا چاہیے امیڈیٹلی، فوری طور پر، ٹو ریڈیوس، کم کرنے کے لیے اسموک کم کرنے کے لیے فضائی آلودگی فوری طور پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دا گورنمنٹ شوڈ، چاہیے ریگولرلی، باقاعدگی سے مانیٹر کرے دا ایئر کوالٹی انڈیکس کو، حکومت کو ایئر کوالٹی انڈیکس کی باقاعدہ نگرانی کرنی چاہیے۔ اسٹرکٹ، سخت انوائرمنٹل، ماحولیاتی لاز، قوانین شوڈ بھی امپلیمنٹڈ، لاگو کرنے چاہیے ٹو کنٹرول، قابو کرنے کے لیے وہیکل، گاڑیوں کو، اینڈ انڈسٹریل اور صنعتی یعنی کہ ایمیشنز، اور صنعتوں کے اخراج کو، گاڑیوں اور صنعتوں کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت ماحولیاتی قوانین نافذ کرنے چاہیے۔ پلانٹنگ، مور ٹریز،
بہت زیادہ درخت یعنی کہ اگانے چاہیے، لگانے چاہیے، کین ہیلپ جو مدد کر سکتے ہیں ایبسارب جذب کرنے کے لیے ہارمفل نقصان دہ گیسوں کو، اینڈ امپروو بہتر کر سکتے ہیں ایئر کوالٹی، ہوا کے معیار کو۔ زیادہ درخت لگانے سے نقصان دہ گیسیں جذب ہوتی ہیں اور ہوا کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ سٹیزنز شہریوں کو شوڈ آلسو پے ادا کرنا چاہیے دیئر رول، اپنا کردار بائی یوزنگ استعمال کر کے پبلک عوامی ٹرانسپورٹ کو ایوائڈنگ بچنا چاہیے ان نیسیسری غیر ضروری برننگ جلانے سے، اینڈ ریڈیوسنگ کم کرنا چاہیے دا یوز استعمال آف پروڈکٹ چیزوں کا دیٹ ریلیز جو چھوڑتی ہیں ہارمفل نقصان دہ گیسیں۔ شہریوں کو بھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر کے غیر ضروری جلاؤ سے بچ کر اور نقصان دہ گیسیں خارج کرنے والی اشیاء کا استعمال کم کر کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کنکلوژن خلاصے کے طور پر سموگ از اے ڈینجرس، ایک خطرناک انوائرمنٹل ماحولیاتی پرابلم مسئلہ ہے دیٹ افیکٹ جو اثر ڈالتا ہے ہیومن ہیلتھ انسانی صحت پر اینڈ ڈیلی لائف اور روزمرہ کی زندگی پر۔ خلاصہ یہ کہ سموگ ایک خطرناک ماحولیاتی مسئلہ ہے جو انسانی صحت اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ ود پراپر صحیح پلاننگ منصوبہ بندی سے پبلک عوامی اویئرنیس آگاہی اینڈ کولیکٹیو اور مل جل کر یعنی کہ ایفرٹ کوشش کرنا وی کین ریڈیوس، ہم کم کر سکتے ہیں سموگ کو اینڈ میک بنا سکتے ہیں اور انوائرمنٹ ہمارے ماحول کو کلین، صاف اینڈ ہیلدی، صحت مند فار فیوچر آنے والی جنریشن نسلوں کے لیے۔ مناسب منصوبہ بندی، عوامی آگاہی اور اجتماعی کوشش سے ہم اسموگ کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے ماحول کو آنے والی نسلوں کے لیے صاف اور صحت مند بنا سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل اسی طرح پیراگراف میں کی صورت میں یہ ایسے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم شارٹ ایسے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔